اس وقت ہم اپارا چوک میں موجود ہیں اور آج چونکہ یوم تقدس سے قرآن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا، چاہے وہ حکومتی جماعت ہوں چاہے اپوزیشن میں ہو، تمام جماعتوں نے اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، کیونکہ جمعے کے بعد کال دی گئی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف کے بھی جو لوگ ہیں وہ اپارا چوک میں جمع ہیں اور انہوں نے بھی یوم تقدس سے اور حرمت قرآن کا جو ہے دن ہے وہ منایا اور اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سویڈن کے واقعے کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ پروٹیسٹ پوری دنیا میں مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں کر رہے ہیں، اس پروٹیسٹ سے کبھی ان کو کبھی جو ہے وہ کبھی پریشر نہیں پڑتا، اس کی بیسک کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک زندہ قوم ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ صرف پروٹیسٹ جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ احتجاج کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد یہ ہمارے امت مسلمہ کی لیڈران کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں۔ لیکن جب تک لوگ عوام باہر نہیں نکلیں گے، ہمارے لیڈران پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کیوں جائیں گے باہر، وہ کیوں اس پہ بات کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ یورپ میں ہمیشہ ناروے، سویڈن ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، یہاں پر مسلمانوں کے جذبات ہمیشہ ابھارے جاتے ہیں، تو آج تک اس کا حل نہیں ہو پایا اور نہ وہ روک رہے ہیں، تو کیا ہمیں کیا اسٹریٹجی کیا کس چیز میں کمی ہے کہ ہم ان کو روک نہیں پا رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا پہلے تو میں نے جو ان سے آپ نے کویسچن کیا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ پروٹیسٹ کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، عام لوگ اس ٹائم ہم 23 کروڑ عوام ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے ہم کیسے اپنے پوائنٹ آف ویو دے پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہر تک تو میڈیا نہیں پہنچ پاتا، ہر تک کی اپروچ کہیں نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے طور پہ سارا کچھ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی سب لوگ کے اپروچ میں نہیں ہے، تو پروٹیسٹ کامن پلیسز پہ پروٹیسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا تک میسیج جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ باہر کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بات آگے تک پہنچاتے ہیں کہ لوگوں نے اس چیز کو فیل کیا ہے، وہ دکھی ہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہے، یہ بات نہ کی جائے۔ تو یہ تو ہم اپنے دل کی بات کرنے کے لیے، اپنے جذبات دکھانے کے لیے ہم سڑکوں پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ لائحہ عمل بنائے، وہ آگے تک بات پہنچائے، کیونکہ ہائی فورمز پر عام پبلک کی اپروچ نہیں ہے، وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو یہ گورنمنٹس کا فرض ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے لائحہ عمل بنائے اور اس کو اور پراپر طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ۔ اب دیکھیں، یہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اب یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ سارے مسلم ممالک کو اکٹھا کرے، ان کے وزیر اعظم وغیرہ کو بلائے، ان سے بات چیت کرے، فورن منسٹرز کو بلائے اور ان سے لائحہ عمل بنوائے اور اس کا کوئی حل نکالے۔ ہر دوسرے دن یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ڈینمارک سے خبر آ جاتی ہے، کبھی کہیں سے خبر آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ آج تک کبھی کسی کو سزا ملی؟ کیوں نہیں مل سکی؟ اس لیے کہ ہماری آواز میں وہ ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، دم نہیں ہے، کوئی اس میں جذبہ ہے، ایسا ان کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اگر سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ، دیکھیں، رسول سب کے ہیں، رسول پاک سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، اس پہ تو کوئی نہ پولیٹکس کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے، تو اس پہ تو اکٹھے ہونا سب کا فرض بنتا ہے۔ اور ایک اہم، امپورٹنٹ اور اسٹرانگ میسیج آئے کہ اب جو ہے ایک تو اس کو سزا دی جائے، اور آئندہ کوئی یہ کرے گا تو پھر آپ ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، پھر ہم بھی اپنے لوگ چھوڑیں گے اور وہ ان لوگوں کو جا کے ماریں گے، پھر کل کو ہمیں ہمیں آپ لوگ کہیے گا کہ آپ لوگوں نے آ کے ان کو مارا ہے، پھر ہم قانون ہاتھ میں لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ان کے جذبات سنے کہ جو مذاہب ہیں، مسلمان بحیثیت مسلمان تمام مذاہب کی اور تمام کتابوں کے جو ہے وہ ان کو تکریم دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تو ہمارے بھی جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، ہمارے بھی جو کتاب ہے قرآن کریم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کی جو ہے وہ عزت کی جائے۔ یہی ان کا میسج تھا کہ مسلمان جو ہے، کیونکہ اسلام امن پسند مذہب ہے اور مسلمانوں کو جو ایسے کبھی فیل کیے جاتے ہیں، جیسے ابھی سویڈن میں کیا گیا، تو ایسے کبھی فیل مسلمانوں کو صرف جذبات ابھارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے حکومت وقت سے اور OIC سے اپیل کی ہے کہ ایسے جو معاملات ہیں ان پہ جو ہے وہ ٹھوس پیش رفت کی جائے اور عالمی سطح پر انہیں ٹھوس موقعوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔